اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، مشکل وقت ہے، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہم سب، میں تیار ہوں قربانی کے لیے، میں اپنی سب سے بڑی تو جان کی قربانی ہے نا، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی کسی صورت ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اور میں چاہتا ہوں میری قوم، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ 20-15 ہزار لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے نا، ہم 23 کروڑ لوگ ہیں، کیا 15 ہزار کو سامنے رکھتے ہوئے 23 کروڑ لوگوں کو غلام بنا دینا انہوں نے؟ تو آپ نے کسی صورت یاد رکھیں، یہ اب 2 رائے ہیں۔ ہم نے اگر اپنے اس وقت اس خوف کے سامنے جھک گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھیں آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، کیونکہ اس ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ جس طرح آج لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک، نا امید ہو کے پروفیشنل جا رہے ہیں، اس طرح جو یہاں رہ جائیں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے، اور میرے بھی، ہم جب بڑے ہو رہے تھے وہ بھی کبھی کھڑے نہیں ہوں اس غلامی کے خلاف، کیونکہ وہ انگریز کی غلامی کے عادی ہوئے تھے۔ تو انگریز آزادی تو ملی نہیں صحیح طور پہ، ہر وقت طاقت کی غلامی کی ہے یہاں اس ملک میں۔ یہ ہے وہ وقت ہم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ کبھی آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو بھی سپورٹر، ورکر، جس کا پتہ چلتا ہے تحریک انصاف سے کچھ، اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں کیا، ان میں سے کئیوں پہ تشدد کیا، اور تشدد ان لوگوں پہ کیا جتنے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے اوپر اور زیادہ ہر قسم کا ظلم بھی کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اعجاز چودھری کی، ڈاکٹر یاسین راشد، شہریار افریدی، عمر چیمہ، میاں محمود رشید، یہ جب نکلتے ہیں عدالت کے لیے، جب ان کو لے کے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ، ان کے اوپر کئیوں پہ تشدد کیا گیا، اعجاز چودھری پہ کیا گیا، میاں محمود رشید پہ کیا گیا، اور پھر ہمارے ساری یا لیڈرشپ جیل میں ہیں اور یا لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ جو کہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں۔ اب یہ ٹکٹ ہولڈرز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ٹی آئی سے دور کریں، اور کئی کر چکے ہیں۔ کئیوں نے کہا جی وہی جو ہاتھ کھڑا کر کے جی ہم تو پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں، ہم تو 8-9 مئی کو بڑی اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ معاف ہو جاتا ہے ان کا۔ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ اب لابی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز کو توڑ کے تو کوئی ایک نیا ڈرامہ بن رہا ہے کنگز پارٹی کا، تو اس طرف لے کے جائیں، تو وہ بھی چل رہی ہے گیم۔ لیکن جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جن کو پھر ان کے گھروں پہ اٹیک ہوتا ہے اور گھر توڑے جاتے ہیں، دریشکس پوری فیملی ہے پولیٹیکل، ان کے انہوں نے جو ان کا فارم ہاؤس ہے وہ توڑ دیا، اور ہمارے عمر ایوب کے گھر میں گھس گئے، وہ ابھی عاطف خان ہمارے اس کا اسلام آباد میں گھر ہے، وہاں گھس گئے، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، وہ سارے جو چھپے ہوئے ہیں، نوکروں کو لے جاتے ہیں اٹھا کے، اور پھر رشتہ داروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، خواتین کا دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھا لیں گے۔ یعنی اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں ہم اتنا گر جائیں گے کہ یہ کہا جائے گا کہ اچھا ہم تمہاری عورتوں کو، تمہاری بچیوں کو، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس ایک لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ عورتوں کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس آئی کہ جی کہ ہم خود ہی کوئی کچھ ڈرامہ کرنے لگے ہیں ریپ کا۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں عورتوں کو نکالتے ہوئے، ان کو پتہ ہے کہ کوئی عورت کسی قسم کے انتشار میں ملوث نہیں تھی، کسی جلانے میں جو ہوا آرسن، جو گھر جلائے گئے ہیں، جو 3-4، ان کو پتہ ہے کوئی عورت اس پہ نہیں تھی، بلکہ ان کو پتہ ہے کہ اکثریت سوائے تھوڑے سے زیادہ 100 ہوں گے، 150 لوگ ہوں گے،
ان کو پتہ ہے باقی کوئی پرامن احتجاج کر رہے تھے. اور میں پھر سے بتا دوں, ایک جمہوریت میں آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں. اگر جس طرح مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا گیا فوج نے, تو اس کا ریاکشن کدھر جانا تھا؟ جدھر ملٹری سمبلز ہیں اس کے باہر ہی احتجاج ہونا تھا نا. انہوں نے اور کدھر جانا تھا؟ اگر پولیس اٹھاتی تو پولیس اسٹیشن جاتے. تو یہ کہنا کہ جیو فینسنگ کے ہمیں پتا چلا آپ اس وقت وہاں تھے اور ادھر سے اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, یعنی یہ ایسا عورتوں کو, یعنی ایسا, میں چھوڑے مسلمان معاشرے میں کبھی کسی اور وہ معاشرے جدھر عورتوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی وہاں میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا. اور ایک خاتون وکیل, اس کو اٹھا لیا 2 دن پہلے صبح کے 3 بجے اس کے گھر جا کے اس کو اٹھا لیا کہ جیو فینسنگ میں آپ زمان پاک میں اس وقت باندھ تھی, پتا چلا کہ آپ اس ایریا میں تھے. تو یہ کون سا کوئی جرم ہے؟ دیکھیں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ میری سپیریئر جوڈیشری بہت پریشر میں ہے. مجھے پتا ہے کہ ججز کو بھی فون کالز آ رہی ہیں, نامعلوم فون کال کہ ہم یہ کر دیں گے, تمہاری یہ فائل ہے, ہم تمہیں یہ کر دیں گے, تمہارے بچوں کے پہنچ جاتے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ اس وقت جوڈیشری کے اوپر وہ پریشر ہے جو کبھی پہلے نہیں تھا. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سارے ملک کے اداروں کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک کام سے, کہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. ایف آئی اے کا سارے کام ختم ہے. وہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف نے 16 ارب روپے کا, ایف آئی اے نے اتنا بڑا اوپن اینڈ شٹ اس کا کرپشن کیس پکڑا تھا, مقصود چپراسی والا. ایف آئی اے کو پتا ہے کہ 4 وہ گواہ بھی مر چکے ہیں, سب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ان کو پتا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست آفیسر ڈاکٹر رضوان, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مر چکے. لیکن ایف آئی اے کو کوئی اور کام نہیں. تحریک انصاف کے اوپر کیسے کیسز ڈھونڈنے ہیں اور کیسے ان کے لوگوں کے اوپر انتقامی کارروائی کرنی. نیب کا کام اب یہ ہو گیا ہے, جب سے وہ ان کے پچھلے نیب کے چیئرمین جنہوں نے کہا کہ میں یہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں, ریزائن کیا, اور سنا نیب نے اس کو سٹینڈنگ اوویشن دی جب وہ جا رہا تھا. اس کی جگہ جس آدمی کو لے کے آئے ہیں, اس کا بھی کام ہے کہ نیب کو استعمال کرو, کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کرو, ان کے اوپر کیسز کرو. پولیس, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے اپنے جو ہمیں خبریں آئی ہیں جیلوں سے بھی, ہمارے جو لوگ جن کا واسطہ پڑا پولیس سے, یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اکثریت پولیس بالکل خوش نہیں ہے جو ان سے کروایا جا رہا ہے. اکثریت, جو پولیس کی اکثریت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اندر گلو بٹ انہوں نے گھسائے ہوئے ہیں اور پیچھے سے نامعلوم افراد کا پریشر آتا ہے, ان کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب پولیس جس کا کام اس ملک میں مجرموں کے پیچھے جانا, وہ سب کچھ بھول چکے ہیں. ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, نیچے تھانے لیول کے اوپر کوئی تحریک انصاف کا ملے, نچلے لیول پہ آپ اگر وہ کوئی کسی کی سمپتھی بھی ہے تحریک انصاف سے, ان کو کسی طرح ہٹایا جائے, اس لیول پہ پہنچے ہوئے.